اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 76 میں غنیمت و غوث کے خمس میں شیخ مفید کی رائے کا جائزہ لیا جائے گا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ شیخ صدوق کے شاگرد تھے اور سید مرتضی شیخ طوسی اور بہت سے جلیل القدر فقہا کے استاد تھے۔ اپنے دور میں بہت بڑے مرجع بغداد میں ان کا درس جو ہے تمام فرق اسلامی مکاتب اسلامی کے محققین ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی توضیح المسائل المقنعہ کے نام سے مشہور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پرانے دور کے علماء کی توضیحیں نہیں تھیں تو تھوڑا سا ان کو نام کے حوالے سے علماء کی جو توضیح المسائل ٹائپ کتابیں تھیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ المقنعہ علامہ شیخ مفید نے اپنے عوام شیعہ کے لیے لکھی تھی اور ان کے شاگرد شیخ طوسی نے ان کی شرح بھی لکھی ہے، 10 جلدوں میں اس کی شرح پہنچی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر شیخ مفید استدلالی کتاب لکھتے تو 5-10 جلدیں وہ بھی لکھ سکتے تھے چونکہ وہ تو استاد تھے۔ بہرحال شیخ مفید کی رائے یہاں پہ پیش کی جائے گی۔ شیخ مفید کی رائے کی توجیہ اور تعویل بھی کریں گے، یعنی آخر ان کا ایک فتویٰ ہے تو ان کے ذہن میں کیا دلیل رہی ہے۔ دیگر فقہی نظریات اور آراء کا تذکرہ اور ان کی ادلہ کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل پیش ہوگی۔ شیخ مفید علیہ رحمہ غنیمت جنگی اور غوث جو دریا سے غوطے کے ذریعے چیزیں نکالی جاتی ہیں ان میں وجوب خمس کے لیے نصاب کو شرط قرار دیتے ہیں، اور نصاب بھی ان کے نزدیک وہ سونے والا نصاب ہے جو زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ 20 مسکال شرعی، 20 سکے سونے کے جو ہے، اتنا اگر یہ غنیمت جنگی پہنچ جائے یا غوطہ سے جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں تو پھر ان میں کیا ہوگا، خمس واجب ہوگا، چاہے عین مال جو ہے وہ سونے کے سکے ہوں یا اس کی قیمت 20 سونے کے سکوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہو گیا شیخ مفید کا نظریہ۔ باقی جو مشاہیر علماء ہیں یا دیگر فقہاء شیعہ ہیں ان کے نظریات پہلے گزر چکے ہیں غنیمت کے بارے میں، غوث کے بارے میں، لیکن شیخ شہید اول نے چونکہ اس کو اپنی عبارت میں ذکر کیا تھا اس وجہ سے اس کو یہاں پر علیحدہ طور پر بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ علامہ شیخ مفید نے خصوصی طور پر غوث کے بعد عنبر کا بھی یہی نصاب ذکر کیا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے عنبر کو سمندر سے نکلنے والی جو چیزیں جو غوث شمار ہوتی ہیں ان کے بعد علیحدہ عنوان سے ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ تو انہی میں داخل ہے۔ شاید ان کے ذہن میں 2 چیزیں رہی ہوں۔ ایک یہ ہے کہ غوث کو ذکر کرنے کے بعد عنبر کا ذکر کرنا یہ ذکر خاص بعد از عام ہے، یعنی پہلے ایک عام چیز کو، وسیع معنی والی چیز کو ذکر کرتے ہیں، پھر بعد میں خصوصی طور پر کیا ہے خاص چیز کو ذکر کرتے ہیں۔ عنبر باوجود یہ کہ وہ عام یعنی غوث میں داخل ہے لیکن اس کو خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتے چونکہ روایات میں خصوصاً عنبر کا ذکر آیا ہے۔ یا یہ ہے کہ عنبر اخص سے مطلق غوث کی نسبت نہیں ہے بلکہ اخص من واجہ ہے، یعنی ان دونوں میں عام خاص من واجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ غوث وہ ہے جو سمندر سے غوطے کے ذریعے نکالا جائے، پس کبھی وہ چیز جو زیر پانی ہوتی ہے وہ باہر سے بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، عنبر کیا ہے؟ کبھی جو ہے سمندر کے نیچے سے ملتا ہے، کبھی جو ہے ساحل سے بھی مل جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان کیا ہوگی، عام خاص من واجہ کی نسبت ہوگی، جیسے ابیض اور حیوان میں ہے، عموم خصوص من واجہ کی ہے۔ کبھی ایک چیز سفید ہے حیوان نہیں ہے، کبھی حیوان ہے سفید نہیں، کبھی حیوان بھی ہے اور سفید بھی ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب شہید ثانی کی توجیہ اور تعویل جو شیخ مفید کی
عبارت کے بارے میں پیش کی ہے، باقی بھی ان کی عبارت پر گفتگو ہونے والی ہے۔ پہلے ہم یہاں پر عبارت کو ذکر کرتے، فرمایا وَاعْتَبَرَ الْمُفِيدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْغَوْثِ وَالْعَنْبَرِ ذِكْرُهُ بَعْدَ الْغَوْثِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ التَّعْمِيمِ أَوْ لِكَوْنِهِ أَعَمَّ مِنْهُ مِنْ وَجْهٍ لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ مِنَ السَّاحِلِ أَوْ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ فَلَا يَكُونُ غَوْثًا كَمَا سَلَفَ 20 دیناراً عیناً او قیمتاً۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا، اصل میں شہید اول کی عبارت ہے وَاعْتَبَرَ الْمُفِيدُ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْغَوْثِ وَالْعَنْبَرِ 20 دیناراً عیناً او قیمتاً۔ اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے غنیمت جنگی اور غوث جو ہیرے جواہرات سمندر سے غوطے کے ذریعے نکالے جاتے ہیں، اور عنبر میں خمس واجب ہونے کے لیے شرط قرار دیا ہے نصاب کو، یعنی وہ 20 دینار پہنچ جائیں، چاہے عین مال 20 دینار سونے کے ہوں، یا جو چیز ملی ہے غنیمت میں یا غوطے کے ذریعے عنبر، اس کی قیمت کیا ہو، 20 سکے سونے تک پہنچ جائے۔ تو پھر شیخ مفید اس میں خمس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ شہید ثانی یہاں پر غوث کے بعد عنبر کے ذکر پر تعویل اور توجیح ادبی تحلیل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ذکرہ بعد الغوث تخصیص بعد التعمیم، عنبر کا ذکر کرنا غوث کے بعد، حالانکہ عنبر اسی غوث میں داخل ہوتا ہے، تخصیص بعد التعمیم، یعنی ایک عمومی شے کو ذکر کرنے کے بعد خصوصی اس کے کسی فرد کو ذکر کرنا ہے۔ او لکونہ اعم منہ من واجہ، یا دونوں کے درمیان میں عام خاص من واجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ غوث یعنی جو سمندر میں غوطے کے ذریعے نکالا جائے، عنبر وہ بھی جناب علی کیا ہے، ایک خوشبو ہے جو سمندر سے نکالی جاتی ہے۔ اب کبھی وہ غوطے کے ذریعے نکالنی پڑتی ہے، کبھی وہ ساحل پہ یا سمندر کے پانی کے اوپر مل جاتی ہے۔ لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ مِنَ السَّاحِلِ، چونکہ عنبر کو حاصل کرنا ممکن ہے ساحل پر پڑا ہو، او عن وجہ الماء، یا پانی کے اوپر وہ مل جائے، تو یعنی ان کا نقطہ اشتراک ہے کہ عنبر پانی کے اندر ملے تو دونوں جمع ہو گئے۔ اچھا جی، عنبر اگر ساحل پہ ملے یا پانی کے اوپر ملے تو یہ عنبر ہوگا، لیکن غوث نہیں ہوگا، چونکہ غوطہ نہیں لگایا، سمندر کے نیچے سے نہیں نکالا۔ اور غوث ہو اور عنبر نہ ہو، جیسے کوئی اور چیز جناب علی گونگے اور جناب علی اس طرح کی جو مرجان وغیرہ ہوتی ہے، وہ ہیرے جواہرات سمندر سے نکالے جائیں۔ فلا یکون غوثا، اگر عنبر کو ساحل سے یا پانی کے اوپر سے لیا گیا تو وہ غوث نہیں ہوگا، کما سلفا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ مل سکتا ہے کبھی نیچے سے کبھی اوپر سے۔ تو شیخ مفید نے ان میں 20 دینار نصاب کو شرط قرار دیا ہے۔ والمشہور انہ لا نصاب للغنیمۃ لعموم الادلۃ ولم نقف على ما اوجب اخراجہ لها منہ فانہ ذکرها مجردۃ عن حجۃ، واما الغوث فقد عرفت ان نصابہ دینار للروایۃ عن الکاظم علیہ السلام، واما العنبر فان دخل فیہ فبحکمہ وإلا فبحكم المكاسب، وكذا كل من تفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان عن النصاب۔ شہید اول کی عبارت ہے، جبکہ مشہور علماء شیعہ فرماتے ہیں کہ غنیمت کے لیے نصاب خاص شرط نہیں ہے، 20 سونے کے سکے تک پہنچے یا اس سے کم ہو، غنیمت میں بطور مطلق نصاب ہوتا ہے، لعموم الادلت، کیونکہ آیت اور روایت جو غنیمت میں خمس کو واجب قرار دیتی ہیں
وہ عام ہیں، وہ شامل ہیں، چاہے کیا ہو 20 دینار کو پہنچے یا اس سے کم ہو، اس میں خمس واجب ہے۔ تو شیخ مفید نے 20 دینار کیوں شرط قرار دیا ہے؟ فرماتے ہیں ان کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مَا أَوْجَبَ إِخْرَاجَهُ لَهَا مِنْهُ، اور ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، لم نقف ہم واقف نہیں ہوئے، علامہ ایسی دلیل پر جو واجب کرتی ہو کہ خمس نکالا جائے گا، لہا من ہو یعنی نہیں، یعنی کہ ہمیں ایسی دلیل نہیں ملی کہ جو موجب اور سبب بنتی ہو اخراجہ کہ شیخ مفید اس کو نکالیں، لہا غنیمت کو، من ہو اس عموم ادلہ سے، چونکہ ادلہ نے تو مطلقاً غنیمت پر خمس کو واجب قرار دیا، اب شیخ مفید آ کے اس کو اس قانون سے نکالیں اور 20 دینار تک پہنچے تو اس میں خمس واجب قرار دیں، ایسی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مجردتاً عن حجت، شیخ مفید نے بھی اس کو ذکر کیا ہے بغیر کسی دلیل کے، یعنی غنیمت میں انہوں نے نصاب کو شرط قرار دیا ہے لیکن دلیل انہوں نے ذکر نہیں کی، اور شہید ثانی کو بھی یہ دلیل نہیں ملی۔ وَأَمَّا الْغَوْثُ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ نِصَابَهُ دِینَارٌ، اور غوث جو چیزیں سمندر سے غوطے کے ذریعے نکالی جاتی ہیں ان کے بارے میں جان چکے ہیں، ان نصابہ کہ اس کا نصاب 1 دینار ہے، سونے کا ایک سکہ یا اس کی قیمت تک پہنچ جائے تو پھر اس میں خمس واجب ہے۔ اب شیخ مفید 20 دینار اس میں نصاب قرار دے رہے ہیں، اور جناب علی مشہور فقہا اور روایت امام کاظم علیہ السلام سے وہ 1 دینار کو کافی قرار دے رہی ہے، خمس واجب ہو جائے گا۔ فرق تو ہے جناب، کیوں 1 دینار نصاب قرار دیا ہے؟ چونکہ روایت موجود ہے امام کاظم علیہ السلام سے۔ وَأَمَّا الْعَنْبَرُ فَإِنْ دَخَلَ فِيهِ فَبِحُكْمِهِ، اچھا عنبر بھی تو غوث کے حکم میں بھی کبھی ہوتا ہے، اگر اس کو سمندر کی تہ سے گہرائی سے غوطے کے ذریعے نکالا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ غوث شمار ہوگا۔ فَبِحُكْمِهِ اس کے لیے بھی 1 دینار شرط ہوگا نصاب۔ وَإِلَّا اگر وہ غوث میں داخل نہ ہو، سمندر کی تہ سے نہ نکالا جائے، پانی کے اوپر سے مل جائے یا ساحل سے مل جائے، فَبِحُكْمِ الْمَكَاسِبِ تو وہ کسب و کار اور کمائی کے جو منافع ہوتے ہیں اس کے حکم میں ہوگا۔ سال پورا خرچہ کرنے کے بعد اگر بچت ہو جائے تو اس کا خمس دینا ہوگا۔ وَقَضَى كُلُّ مَنْ تَفَى فِيهِ الْخُمُسُ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، 7 قسم کے اموال بیان کیے تھے، ان میں سے فرماتے ہیں ہر وہ چیز کے جس میں خمس کیا ہو واجب نہ ہو، لفاقد شرطن کسی شرط کے فاقد ہونے کی وجہ سے، ولو بالنقصان عن النصاب اگرچہ یہی شرط کہ وہ نصاب کی حد تک نہ پہنچے وہ مال جس میں خمس واجب ہونا تھا، اور اس میں فرضی ہے کہ نصاب شرط ہے، اگر وہ کیا ہے سال پورا خرچ اخراجات کرنے کے بعد بچ جائے تو پھر اس میں ارباح مکاسب کے عنوان سے خمس جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اچھا، اس عبارت میں جو ہے عام خاص من واجہ کی جو نسبت ہے یہ نسب اربع میں سے ایک ہے، علم منطق میں، منطق شیخ مظفر میں اور باقی جو منطق کی کتابیں مشہور ہیں ان سب میں جو نسب اربع کی ایک بات بیان کی جاتی ہے، ان میں جو ہے ایک عام خاص کی اصطلاح ہوتی ہے جس میں 2 مادہ افتراق ہوتے ہیں، 1 مادہ اجتماع ہوتا ہے۔ تو عنبر اور غوث میں بھی اس طرح فرض کیا جا سکتا ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اچھا، مشہور کا نظریہ ہو گیا کہ غنیمت میں تو نصاب شرط ہی نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ اس میں واجب ہوتا ہے خمس، اور اس کے لیے دلیلیں بھی عام ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، یعنی غنیمتم میں اگر شیعہ کے مطابق تفسیر کی جائے تو وہ غنیمت جنگی اور دوسرے فوائد کو بھی شامل ہے، اور اگر غیر شیعہ کی طرح تفسیر کی جائے تو غنیمت جنگی وہ بھی
اس میں خمس واجب قرار دیتے ہیں۔ غوث میں قول مشہور جو ہے وہ یہ تھا کہ 1 دینار تک پہنچ جائے، اور اس کی دلیل بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے روایت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ اور عنبر جو ہے اگر پانی کے نیچے سے نکالا جائے تو پھر وہ غوث کے حکم میں ہوگا، 1 دینار اس کا نصاب ہوگا۔ اگر ساحل سے یا اوپر کہیں سے مل جائے تو وہ پھر جو ہے ارباح مقاصد کی طرح اس کا حکم ہوگا۔ اسی طرح باقی چیزیں جن میں نصاب وغیرہ شرط ہوتا ہے، اگر ان کی کیا ہے نصاب تک مقدار نہ پہنچے، جیسے خزانہ ہے، دفینہ جو زمین سے نکلتا ہے، تو وہ بھی اگر شرائط خمس اس میں نہ پائی جائے تو سال اس سے استفادہ کرنے کے بعد جو بچ جائے گا تو پھر اس کو ارباح مقاصد کے عنوان سے خمس نکالنا پڑے گا۔ تو یہ وہ احکام ہیں جو جناب علی شیخ مفید کی عبارت کے ساتھ علماء نے ذکر کیے ہیں۔ غنیمت جنگی میں شیخ مفید نے کون سی کتاب میں جو ہے یہ نصاب والی بات بیان کی ہے؟ ان کی یہ کتاب ہے الغریہ، اس میں انہوں نے 20 دینار قرار دیے ہیں، اور اس کو علماء نے ضعیف قرار دیا نظریے کو، جو کہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ علامہ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ یہ نظریہ ثابت نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ نصاب اس میں شرط نہیں ہے چونکہ آیت مطلق ہے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر طلبہ کے استفادے کے لیے بیان کر دیتے ہیں، عموم اور اطلاق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اکرم العلماء، تو اس کے اوپر الف لام جو ہے داخل ہوئی ہے اور خود بھی جمع کا صیغہ ہے، تو یہ وضع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے استغراق کے لیے اور تمام افراد کو شامل ہونے کے لیے۔ اچھا، اسی طرح اکرم جمیع العلماء، اکرم کل عالم، یعنی اگر لفظ ایسا ہو کہ جو تمام افراد اور مصادیق کو شامل ہونے کے لیے واضح ہوا ہو تو پھر وہ دلیل عام ہوتی ہے، عموم ادلہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر اس میں لفظ واضح کے ساتھ عموم پر دلالت کرنے والا نہ ہو لیکن کیا ہے روایت مقدمات حکمت اور کیا ہے عقلی تحلیل کے ذریعے تمام مصادیق کو شامل ہونے کو بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں اطلاق۔ اکرم عالمن، اکرم عالمن یعنی کہ جو بھی عالم کی صفت میں اس کا اکرام کرنا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ چونکہ شارع کی نظر میں کوئی خاص عالم ہوتا تو اس کو تعین کرتا، جب معین نہیں کیا تو پھر اطلاق کے ذریعے تمام علماء کے شمول کو بیان کرتی ہے دلیل، تو اس کو کہتے ہیں اطلاق۔ مقدمات حکمت قرائن کے ذریعے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ تمام افراد کو، مثلا اعتق رقبتاً، ایک جو ہے نا غلام کو آزاد کرو، اب اس میں مومنہ کی یا غیر مومنہ کی تو شرط نہیں ہے، تو پھر کیا ہے اس میں اطلاق پایا جاتا ہے، اپنی ماہیت کے تمام افراد کو شامل ہے۔